کیا آپ کے پاس بھی ایسا کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے منتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اور ان پہ بھی کوئی اس طرح کی چھت گرنے والی ہے، اور آپ کے پاس بھی خواجہ آصف جیسی کچھ معلومات ہیں؟ میری سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری تربیت میرے باپ نے اور میری والدہ نے کی ہے، کبھی بھی میں نے بلو دا بیلٹ کبھی بات نہیں کی. میں ایک غلیظ زبان استعمال کرنے والا جو شخص ہے، جس کے زبان کے شر سے غیر تو غیر اپنے بھی محفوظ نہیں ہیں، میرا اس کے ساتھ تقابلی جائزہ نہ لیں. میرے مورل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ خواجہ صاحب سے بہت ہائی ہیں، ان کی زبان کی بد کلامی سے تو کوئی محفوظ نہیں ہے، میں نے کبھی بد کلامی نہیں کی. جہاں تک رپورٹس کی بات ہے، سر ہمیں کسی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. کروڑوں پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نہیں مانتے تھے، آپ کو ماننا پڑ گیا. ہمیں آپ کی باڈی لینگویج، ہمیں آپ کی پریشانیاں، ہمیں آپ کی ٹیلی فونک کالز، سب لیگی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران خان انشاءاللہ جلد آئینی قانونی طریقے سے اپنی عدالتی جنگ لڑ کے عدالتوں سے سرخ رو ہو کے باہر آ رہا ہے. سر پی ٹی وی پر ایک وضاحت آئی ہے کہ منسٹر گوہر اور آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ سیکورٹی ذرائع سے ہمارے پاس یہ خبر آئی ہے کہ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، حالانکہ وہ خالصتاً سیکورٹی امور پر گفتگو ہوئی. ایک طرف حکومت مذاکرات سے پیچھے ہٹ رہی، دوسری طرف جو اندر کھاتے مذاکرات چل رہے تھے ادھر سے بھی یہ وضاحتیں آنا شروع ہو گئی، تو کیا مذاکرات اس کا مطلب نہیں ہو رہے تھے؟ نہیں جی، اندر کھاتے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے تھے. گنڈا پور صاحب از دا چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس، ان کے تو تمام لوگوں سے رابطہ رہتا ہے. انہوں نے تو سیکورٹی کی میٹنگز میں بیٹھنا ہوتا ہے. گور خان صاحب جس میٹنگ میں گئے تھے وہ میٹنگ بھی سیکورٹی کی میٹنگ تھی. اس سے زیادہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ جی. میرا خیال ہے کہ وہ پھر وہ جو ذرائع ہیں جہاں سے ابھی خبر چلائی جا رہی ہے پھر مرتے چڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، کیا جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے اس کا آج آپ لوگوں نے ڈرافٹ میں ذکر نہیں کیا، کیا ان کو آپ نے کہا نہیں کہ بانی چیئرمین کی رہائی؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آج کے بعد کیا ہم مذاکراتی عمل کو ختم سمجھیں؟ میں آپ کے دیکھیں دوسرے سوال کو پہلے ایڈریس کر دیتا ہوں. جہاں تک مذاکرات کا عمل ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے حکومت کے رویے کے اوپر کہ حکومت اب جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کیا رسپونڈ کرتی ہے. اگر حکومت نہیں جوڈیشل کمیشن بناتی تو مذاکرات کو ختم ہی سمجھیں جی. دیٹ از ون تھنگ. دوسری جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کا اور باقی ہمارے اسیران کا نام نہیں ہے ساڈی مرضی. وہ نام اگر آج ہوتا نا سر، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے نا، جو بڑے غصے میں ہوئی ہے، بڑی فرسٹریشن میں ہوئی ہے، اس میں ایسے کر کے صفحہ آگے کیا جانا تھا، دکھایا جانا تھا. دیکھیں جی، یہ لائن نمبر 4 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم عمران خان، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، سرفراز چیمہ، ان کی رہائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو یہ این آر او مانگ رہے ہیں. وہ این آر او ہم مانگ نہیں رہے تو ہم لکھ کے کیوں دیں؟ جہاں تک جب بات ہے پولیٹیکل اسیران کی رہائی کی بات آئے گی تو سب سے پہلا نام عمران خان ہے. وہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی قیدی ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی. سر حکومت کی جانب سے آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے مذاکرات کی تیسرے دور کے بعد، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے کوئی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. تو اس کے بعد اب آپ کا جو ہے پلان بھی کیا ہوگا 31 تاریخ کے بعد؟ سر ہمارا بی بھی ہے، سی بھی ہے، ڈی بھی ہے، اس کے اوپر بڑی ورکنگ چل رہی ہے، اس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے. نہیں بنا دے نہ بنان جی. میں تو کل بھی کہا تھا، مجھے کسی ساتھی نے پوچھا کہ جی وہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات ختم کر دو، تو میں کنوں کہہ رہے ہیں؟ ہی از پارٹ آف دا گورنمنٹ، ہی از اے ڈیفینس منسٹر. جا کے اپنی گورنمنٹ کو ختم کر دو. سر جب آپ کو پتا تھا کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے عمران خان سے ملاقات کرنے کا، تو آپ مذاکرات کے لیے بیٹھے کیوں تھے، یا آپ صرف حکومت کو چیک کر رہے تھے؟ نہیں، یہ غلطی بھی نہیں ہوئی جی. غلطی کیوں ہو گئی؟ 9 ماہ سے تو یہ بیانیہ تھا نا کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں. یہ ایک بیانیہ بنایا گیا، ہم بات نہیں کرنا چاہتے. پھر اشارتاً کنایتاً کمیٹی کے چند ممبران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ دوسری سائڈ پاور کوریڈورز کو بھی آن بورڈ کر لیا گیا. اسی آخیا چلو ٹھیک ہے، تسی کر لے تھے، اور اگر آپ کے پاس اختیار آ گیا ہے تو اب آپ کا اختیار سامنے آ جائے گا، تو وہ اختیار آپ کے سامنے ہے جی. اب کم از کم ہمیں یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ آپ نے سیاسی لوگوں کو، آپ نے حکومت کو موقع نہیں دیا. ہماری طرف سے پورا موقع دیا گیا، اور اس سے جائز مطالبات کسی بھی جگہ پر پیش نہیں کیے جا سکتے جی. ٹو اسٹارٹ ود سر، میں ادھر پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں. 3 صفحات کی آپ نے ٹی او آرز دیے، کیا آپ نے کمیٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا آپ کی طرف سے کہ اس کے بعد بھی مطالبات ہوں گے، یہ شرائط ہیں، یا کہ صرف یہی مطالبات ہیں اور وہ صحیح کہہ رہی ہے کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے؟ سر ان کیویں دسیے، زبانی بتائیں تو انہیں یقین نہیں آتا، تحریری طور پر بتائیں تو انہیں یقین نہیں آتا. وہ ہمارے پنجابی میں ایک ہے نا، وہ کہتے ہیں آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے.
تو وہ وہی مسئلہ ہے بھی جناب ہم تسی یہ نہیں پایا تسی یہ نہیں پایا، بھی ہماری مرضی، ہم جو ڈالیں ہم نہ ڈالیں، ہم نے آپ کو کھیلنے کے لیے کوئی چیز نہیں دی۔ میں پھر بھی اس اوتھ کا پاس رکھ رہا ہوں جس کے تحت میں اندر کی چیز باہر نہیں بیان کر سکتا، وگرنہ اگر میں باہر بیان کر دوں اس میٹنگ کی تو پریشانی ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔